بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک بہت سخت سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ کیا آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں لیکن امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وعدہ توڑتے ہیں آپ کی عادت ہے؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے نفاق کی، وہ بیماری جو دل کے اندر چھپی ہوتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بھائیوں اور بہنوں، پہلے یہ سمجھیں کہ منافق کون ہے۔ منافق وہ نہیں جو غلطی کرتا ہے، غلطی تو ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ منافق وہ ہے جو باہر سے کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور، جو لوگوں کے سامنے نیک بنے اور اکیلے میں سب کچھ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ انہیں دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اور اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا، بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوگا، جہنم کا سب سے نیچے درجہ، کافر سے بھی نیچے، کیونکہ کافر کھلم کھلا انکار کرتا ہے، لیکن منافق دھوکہ دیتا ہے، چھپ کر کفر کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات بتائی ہیں، اور جب میں یہ علامات بتاؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں ہر علامت پر سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑ دے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ بھائیوں ذرا رکیں، کیا آپ نے آج جھوٹ بولا؟ کیا آپ نے کوئی وعدہ توڑا؟ کیا آپ نے کسی کی امانت میں خیانت کی؟ اگر ہاں تو یہ نفاق کی علامات ہیں، لیکن گھبرائیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں سے ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑ دے، جب معاہدہ کرے تو دغا دے، جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ بھائیوں اور بہنوں، نفاق صرف دین چھوڑنے کا نام نہیں، نفاق روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال، آپ دفتر میں بہت ایماندار بنتے ہیں لیکن گھر میں بیوی اور بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری مثال، لوگوں کے سامنے بہت ملنسار ہیں لیکن پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں۔ تیسری مثال، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں۔ چوتھی مثال، رمضان میں بہت عبادت کرتے ہیں لیکن باقی مہینوں میں سب بھول جاتے ہیں۔ بھائیوں، یہ عملی نفاق ہے، اور یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نفاق پیدا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ نمبر 1، اللہ کا خوف نہیں۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو وہ صرف لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھا بنتا ہے، اکیلے میں سب کچھ کرتا ہے۔ وجہ نمبر 2، آخرت کو بھول جانا۔ جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ ہر بات لکھی جا رہی ہے تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتا ہے، کوئی بات منہ سے نہیں نکلتی مگر ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے۔ وجہ نمبر 3، دنیا کی محبت۔ جب دنیا کی محبت دل میں گھر جائے تو انسان دین کو دنیا کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب سب سے اہم سوال، نفاق سے کیسے بچیں؟ طریقہ نمبر 1، اللہ کی نگرانی یاد رکھیں۔ ہر لمحے یہ سوچیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کو احسان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تو اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ طریقہ نمبر 2، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، چھوٹے چھوٹے جھوٹ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی اختیار کرو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ طریقہ نمبر 3، وعدہ کم کریں لیکن پورا کریں۔ جب وعدہ کریں تو پورا کریں، اور جو پورا نہ کر سکیں وہ وعدہ کریں ہی نہیں۔ طریقہ نمبر 4، اکیلے لوگوں میں ایک جیسے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جو اکیلے میں بھی وہی ہوں جو لوگوں میں ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کا مقصد ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی غلطی کرتا ہے، لیکن جو شخص اپنی غلطی پہچانے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے وہ منافق نہیں، وہ سچا مومن ہے۔
آج کے بعد بس ایک کام کریں، ہر رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں آج اکیلے میں بھی وہی تھا جو لوگوں میں تھا؟ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے بچائے، ہمارے دلوں کو سچائی سے بھر دے اور ہمیں سچا مومن بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کو شیئر کریں جو شاید خود کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔